السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ دوستو، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہ سوچتے ہیں اور اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنے رول ماڈل سے ملے۔ آج کل اگر آپ اپنی دیندار لوگوں سے پوچھیں تو ان کی دلوں میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک صحابی سے یا تابعی سے یا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کتنے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ہم اکثر اوقات یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنا۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں دوستو کہ ایک انسان وہ ایک غیر مسلم گھرانے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ اس انداز سے اور اس طریقے سے بلا پڑا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا انسان وہ ڈائریکٹ سامنے فیس ٹو فیس اللہ سے بات کرے، اور وہ کوئی پیغمبر بھی نہ ہو بلکہ وہ ایک صحابی رسول ہو۔ بے شک قرآن و حدیث کی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کا صرف ایک ہی واقعہ ہے جب ایک صحابی کی ڈائریکٹ ملاقات اللہ جل شانہ سے ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات چیت کی تھی۔ لیکن اتنا بڑا اعزاز دوستو صرف باتیں کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ایک عظیم قربانی شامل ہوتی ہے، اور وہ فیصلے وہ قربانیاں اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو تب اللہ کسی بندے کو اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا درجہ اور اتنی بڑی نعمت دیتا ہے کہ اس کی باتیں، اس کا واقعہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبان پر ہے، اور آپ یقین کریں کہ جب آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جائیں گے۔ یہ واقعہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور ان کے 9 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ جو ان کا بیٹا تھا یہ واقعہ خود سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غزوہ احد کی صبح میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، کل میں نے کچھ سپنے دیکھے ہیں جن سے میں نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ میں آج شہید ہونے جا رہا ہوں، اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں، تم واحد ہی میرے اکلوتے بیٹے ہو، تو اس لیے کچھ باتیں انہیں غور سے سنو۔ وہ یہ کہ تم غزوہ احد میں شریک ہو جاؤ لیکن لڑائی مت کرو اور صرف سپاہیوں کی مدد ہی کرتے جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری 9 بہنیں رہ گئی ہیں میرے بعد، اور میرے اوپر کچھ لوگوں کا قرضہ بھی ہے جنہیں تم نے ادا کرنا ہے، تو اس لیے تمہارا باقی رہنا کافی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، جابر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد ان اولین لوگوں میں تھے جنہیں غزوہ احد کے دن شہید کیا گیا تھا۔ جب میرے والد کی لاش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو ان کی لاش کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی مکمل ٹکڑے کیے گئے تھے۔ جب میں ان کی لاش دیکھنے کے لیے آیا اور ان کو دیکھنا چاہا تو لوگوں نے مجھے منع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کر۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میری بہنیں اور میری ماں روتی اور چیخنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ رو مت، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی فرشتوں کا ایک جلوس عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز کی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال سامنے دیکھ کر سنا رہے تھے۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اے جابر، کیا تم جانتے ہو؟ دوستو، اس بات چیت کو ذرا غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یا جابر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ٹوٹے ہوئے ہو۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سی بیٹیاں اور بہت سارا قرض مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے والد کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، کیونکہ جو فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا وہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کبھی پردے کے پیچھے کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی، لیکن اس نے آپ کے والد سے براہ راست بات کی۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیز ہے دوستو جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کے والد سے براہ راست بات کی، نہ کہ پردے کے پیچھے سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد سے کہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، اے عبداللہ، مجھ سے کچھ مانگو جو میں تمہیں دے دوں۔
یہ وہ گفتگو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، جو کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ والی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ کچھ مانگو جو میں تمہیں دے دوں، تو اس نے جواب میں کہا کہ یا اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اور میں آپ کی راہ میں دوبارہ مارا جاؤں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ مجھے ایک بار دوبارہ زندگی عطا فرما دے تاکہ میں تیری خاطر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اس لیے دوستو کہ جو مرتبہ، جو مقام، جو درجہ، جو ثواب، جو نیکی اور جو فضیلت انہیں شہادت سے ملی تھی، وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ دوبارہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی موت حاصل کرے اور دوبارہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ سمیت کوئی انسان دنیا دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رب، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو جو میں نے پیچھے چھوڑا ہے اس کی خبر پہنچا دے، یعنی میرے گھر والوں کو بتا دے جو میرے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو پہلے بھی سنا ہوگا اور شاید کہ کسی نے نہ سنا ہو، تو اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے اور اس ایک واقعے سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے اور اس واقعے کا کون سا پہلو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے، تو اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔